بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 256 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ قل ای شیء اکبر شہادہ سے لے کر آیت نمبر 20 لا یؤمنون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہہ دیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو۔ ای شیء، کون سی چیز ایسی ہے، اکبر شہادہ، جو گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ ہو، گواہی کے اعتبار سے سب سے اکبر ہو، اعلیٰ ہو۔ قل للہ، کہہ دو کہ اللہ ہی وہی ہے، اللہ ہی وہی ہے، شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں۔ ومن بلغ، اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ جی، اس آیت کا شان نزول صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے۔ تو شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو؟ یعنی ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی معلوم کر لیا جو کہ اہل کتاب ہیں، ہمیں کوئی ایسا آدمی ملا نہیں جو آپ کی تصدیق کرتا ہو۔ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آپ کے بارے میں دریافت کیا، تو سب نے جو ہے نا جواب دیا کہ ان کے ہاں تو آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور صاحب جلالین نے شان نزول بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا تب جی عبارت دیکھیے، وَنَظَرَ لَمَّا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ائتنا بمن یشہد لک بالنبوۃ، کہ ہمارے سامنے ایک ایسا کوئی شخص لائیے جو آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہو۔ فإن اہل الکتاب انکروک، اس لیے کہ اہل کتاب تو انکار کرتے ہیں آپ کا، اہل کتاب تو انجان بنتے ہیں آپ سے، اہل کتاب تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ تو فرمایا قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تو گویا اس آیت کی جواب میں کہ ای شیء اکبر شہادہ کی گواہی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ای شیء، کون سی چیز ہوتی ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے کس چیز کو بڑا ہونا چاہیے؟ پھر آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ اگر کسی کے بارے میں معجزہ نازل کرے، اللہ تعالیٰ اگر خود کسی کے بارے میں گواہی دے تو وہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ ہے اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا اور اس نے مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا حکم فرمایا اور میں اس دعوت پر قائم ہوں اور اسی کا پابند ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور جو بھی نشانیاں مجھے جو عطا فرمائے تھے ان سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ جی، تو فرمایا ای شیء، کون سی چیز اکبر و شہادت بڑی ہے۔ ای شیء مبتدا ہے اور اکبر اس کی خبر ہے، شہادتاً اس کی تمیز بن رہی ہے، مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ تمیز، جی شہادتاً کی تمیز ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ شہادتاً ترکیب میں تمیز بن رہا ہے۔ محول عن المبتدا، مبتدا سے محول ہے۔ محول عن المبتدا کا مطلب یہ ہے کہ اصل عبارت کی ترکیب یوں نہیں ہے، بلکہ اصل عبارت یوں بنے گی کہ شہادت ای شیء اکبر، یا ای شیء شہادتہ اکبر، کہ کون سی چیز کی گواہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو تمیز کو بعد میں لیا جاتا ہے تاکہ کلام میں تاکید پیدا ہو جائے۔ تو اصل عبارت بنے گی شہادت ای شیء اکبر یا ای شیء شہادتہ اکبر۔ محور عن المبتدا کا مطلب یہ ہے۔ قل اللہ، تو یہ تو جواب نہیں دیں گے، لہذا آپ خود ہی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اکبر شہادتاً، کہ گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں۔
کب علم یقولوہ، اگر یہ جواب نہ دیں، اگر یہ نہ کہیں، لا جواب غیرہ ہو، تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب ہے بھی نہیں، کوئی اور جواب ہے بھی نہیں. ہوا شہید، یہ مبتدا محذوف نکالا ہے، شہید خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کے لیے کہ وہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کس چیز پر گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ علی صدقی، میری سچائی کے اوپر، یعنی مجھے معجزات دے کر، نشانیاں دے کر، قرآن دے کر اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بن رہے ہیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیے میری طرف، اس قرآن کو میری طرف بھیجا، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، وَخَوِّفَكُمْ، تمہیں ڈراؤں، یا اہل مکہ، اے اہل مکہ. تو کم ضمیر کے مخاطبین کا بیان ہے کہ کون مخاطب ہے اس کا؟ اہل مکہ اولین مخاطبین ہے اس کے، اور بعد والے لوگ سارے پھر بعد میں. یعنی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے، تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں اور ہر اس شخص کو جس کی طرف یہ کلام پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں اور اس سے خبردار کر دوں. اور اس قرآن میں تمام اصول دین بتائے گئے ہیں، تمام ہدایاتیں بتائی گئی ہے. تو کیا اس قدر دلائل سننے کے بعد بھی تم اب انکار کرو گے؟ تو یہ مطلب بنتا ہے جی، بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچا، جس کو بھی یہ قرآن پہنچا. عطف علی ضمیر انذرکم، جی ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ اس جملے کا عطف انذرکم کی ضمیر کے اوپر ہے، یعنی من جو اسم موصول ہے یہ محل نصب ہے، منصوب ہے. انذرکم، کم ضمیر انذر کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، تو من بلغ کا عطف اس کم ضمیر کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ بھی حالت نصب، یعنی بھی مفعول بھی بن رہا ہے حکمن. تو عطف علی ضمیر انذرکم، تو انذرکم کی ضمیر جو کم ضمیر ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور اس شخص کو بھی جس کے پاس یہ قرآن پہنچا. ای بلغہ القرآن، یعنی جس کے پاس یہ قرآن پہنچا. تو بلغہ القرآن کہہ کے صاحب جلالین نے اشارہ کر دیا کہ اس میں بلغہ میں ہو ضمیر محذوف ہے، جو منصوب یعنی کہ جو مفعول کے حکم میں ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن آیت کی طرف، جو لوٹ رہی ہے نا قرآن مراد ہے اس سے، وہ محذوف ہے، یہاں پر اس جملے میں محذوف ہے، اور پیچھے کے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قرآن ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی قرآن پہنچے، یعنی چاہے وہ عرب ہے چاہے وہ عجم ہے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، میری طرف کی وحی کی گئی ہے کہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی ڈراؤں. تفصیل بتا دی صاحب جلالین نے، من الانس والجن، یعنی جنات اور انسان میں سے جس تک بھی یہ قرآن پہنچے میں اس کو ڈراؤں گا. میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں ان سب کو ڈراؤں، ان سب تک پیغام خداوندی پہنچا دوں. تو مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ من بلغہ القرآن، من بلغ جو آیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف اس زمانے کے لوگوں تک محدود نہ تھی، یعنی جو مخاطبین تھے، انذرکم میں کم مخاطب جس کی طرف ہے، صرف اس زمانے تک نہیں تھی، بلکہ جب تک اور جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہے، اور سب پر فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. جی آگے دیکھیے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا سچ مجھ تم ہی یہ گواہی دے سکتے ہو، کیا سچ مجھ تم ہی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم سچ مجھ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، کہ وہ تو صرف ایک ہی ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میں ان سب سے بیزار ہوں. آگے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. میری عقل تو اس بات کو، قل لا اشہد کا مطلب میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ مجھے تو تمہارے اور جو شریک ہے مشرکین کے ساتھ جو تم شرک کرتے ہو اس سے بیزاری اور برات کرنے کا حکم ملا ہے، اور صرف یہ حکم ملا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانوں. جی اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تمہیں گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود شریک ہے. استفہام و انکار،
یہ استفہام انکاری ہے زجر و توبیخ کے لیے کہ کیا تم ایسا کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود شریک ہے؟ تو جب استفہام انکاری بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ لا یصح منکم، تم سے یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے کہ ان مع اللہ الہۃ اخری، یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے۔ استفہام انکارن کہہ کے یہ اس طرف اشارہ کیا صاحب جلالین نے۔ قل، تو اب کیا لہم، ان سے کہہ دیجئے، لا اشہد بذالک، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، انما ہوا، محض، ہوا الہ واحد، وہی ایک معبود ہے۔ تو انما یہاں پر کلمہ حصر ہے، حصر پیدا کرنے کے لیے کہ محض اللہ تعالی ہی وحدہ واحد عبادت کے لائق وہی ہے صرف۔ یہ جو انما ہوتا ہے حصر کے کلام میں حصر کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے جو اس کو عمل سے روک دیتا ہے، یہ پھر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ جو انما آ جاتا ہے تو پھر کلام میں حصر پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، ہوا مبتدا ہے اور الہ خبر ہے، واحد الہ کی صفت ہے تو موصوف صفت مل کر خبر بن رہا ہے۔ تو یہ مبتدا خبر میں یہ ایک حصر یہ ہوگا کہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر کی صورت میں لائے کہ وہی معبود ہے، وہی الہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ انما حصر کے لیے مزید حصر ہو گیا تو مزید تاکید ہو گئی، واننی بریء مما تشرکون، اور جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، معہ، یعنی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کیا؟ ماں کا بیان، من الاصنام، وہ جو معبود تم مناتے ہو، الذین آتیناہم، آگے دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں مشرکین کی اس قول کی تردید ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے تحقیق کر لی ہے، وہ کوئی بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دیتا۔ چنانچہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اس قرآن اور نبی کو بالکل اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ، آپ کا اصل وطن، آپ کی ہجرت کے بعد کا وطن، اور آپ کی امت کے اوصاف اور آپ کے عادات و اخلاق، ان سب کا تفصیلی ذکر تو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد ان کو تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تم اس بات میں جھوٹے ہو۔ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ جو شخص تورات اور انجیل پڑھتا ہو اور تورات اور انجیل پر ایمان بھی رکھتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حسد کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، اور آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے اور حب جا کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ اہل کتاب میں سے، حضرت زید بن شانہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات اور انجیل میں بیان کردہ اوصاف کے ذریعے آپ کو پہچانا، آپ کے حلیہ دیکھ کے آپ کو پہچان لیا۔ اور ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، علامات، نشانات اتنی واضح تھی ہماری کتابوں میں کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے فوراً پہچان لیا، اور ایسے پہچانا جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اور پھر آخر میں عبداللہ بن سلام نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ أَنَّ بِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ مَعْرِفَةً مِنِّي بِإِبْنِي لِأَنِّي لَا أَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ أُمُّهُ، کہ میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی علامات جو آپ کے بارے میں بتائی اس پر اعتماد ہے۔ جی دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی۔ الذین سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے۔ الذین اس موصول سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، تو کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ یعرفونہ، آپ کو جانتے ہیں، ای محمدن، وہ ضمیر کا مرجع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، بنعتہ فی کتابہم، اپنی صفات کی وجہ۔ صورت کیا ہے؟ کیسے جانتے ہیں؟ کہ ان کی کتابوں میں جو ان کی صفت، ان کی نعت، ان کی صفت بیان ہوئی ہے، اس سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اس ضمیر کا ایک مرجع صاحب جلالین نے بیان کیا کہ اس ضمیر کا مرجع محمدن ہے، یعرفونہ کی ہو ضمیر کا۔ بعض حضرات نے اس ہو ضمیر کو جو ماقبل میں قرآن کا ذکر آیا ہے وہ مراد دیا ہے، اوحی الی ھذا القرآن، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے ہو ضمیر کا مرجع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے ہیں یعنی توحید، بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التوحید، یعنی آپ جو توحید لے کر آئے ہیں
وہ اس سے مراد ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ بالکل اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، الذین خسروا انفسہم، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خسارہ کیا، منہم ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، فہم لا یؤمنون، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بھی اس پر۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ یعرفونہ کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ آپ نے ابھی اچھے طریقے سے پڑھا، تو لہٰذا کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق ہم نے قل ای شیء اکبر شہادہ سے لے کر آیت نمبر 20 لا یؤمنون تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔